کیوں لوگوں کے پوٹینشیل کو لمٹ کر رہے ہیں آپ؟ جو اللہ نے دی ہے اس کو ایک انرجی دی ہے اس کے اندر اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے، مصلوں پر، تہجدوں پہ، اذکار پر، موت کو یاد کرنے سے۔ حسن بصری کہتے ہیں ما رأیت یقینا لا شک فی اشبہ بشک لا یقین فی من الموت، کہ آج لوگ ایسے ہو چکے ہیں، اور یہ تابعی ہیں، آج لوگ ایسے ہو چکے، ہم تو بل ہزاروں سال بعد ہیں، تو وہ لوگوں کا سوچ دیکھیں، یہ بیلنس کرنے کے لیے باتیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو موت پر اتنا یقین نہیں ہے، مگر باہر جا کے مارکیٹوں میں کام کر کے رزق کمانے پر اتنا یقین ہو چکا کہ جیسے روزی ملنی ملے، تو جتنا اس پر یقین، اگر موت پہ یقین رکھتے تو کہاں سے کہاں پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، زبردست کانسیپٹ ہے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو ان باتوں کو جو موت کو، جو لذتوں کو تباہ کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس چیز کو؟ آپ نے کہا الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ تو ہم مانتے ہیں آخرت نہیں ہوگی تو انسان کو سکون کیا؟ یہ کیوں دیا اللہ نے آخرت کا اور جہنم کا؟ کہ اگر جب دنیا میں انسان کام کرے گا اور رشتے نبھائے گا، تعلقات رکھے گا اور اپنی لمٹ سے آگے بڑھے گا، بڑھائے گا، ایز اے مسلم آگے جائے گا، یا انسانیت کی خدمت کرے گا، یا وہ رولز اپنائے گا، تعصبوں سے لڑے گا، انکنوینئنسز کو چیلنج کرے گا، کمفرٹ زونز کو ہلائے گا اگلے کے کہ باہر نکل بھائی، باہر نکل، کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے تجھے اتنا پوٹینشیل دیا تھا کہ تو یہاں بیٹھ جا۔ ہاں، ہمارے قبیلے میں ہمارے جیسے بدکاروں کے ساتھ بھی وقت گزارے نا، گزارے ہمارے جیسے بدکاروں کے ساتھ بھی وقت، کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے، کچھ آپ ہم سے سیکھیے گا۔ ایبسولوٹ ایول کیوں کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کو؟ علی الاطلاق شر ہیں ہم سارے، اور جب اپنی مزاج اور طبیعت اور جب اپنا آتا ہے تو پھر دلیلیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم نے تو دیکھ لیا بہت کچھ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب اونٹ سیدھا کرنا ہوتا ہے تو دلیل بھی آ جاتی ہے، اور جب اڑا کے پھینکنا ہوتا ہے تو دلیلیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، اللہ نے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ تو دیا ہی اس لیے تھا کہ جب تو اس دنیا کے اندر قدم رکھے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ساتھ، کہ عبادت کے ساتھ جب تو اس دنیا میں آگے بڑھے گا تو تیرا دل ٹوٹے گا، گھبرائے گا، یا نیچے کی اسٹریم کے اندر جا کے بنی اسرائیل بن جائے گا، یا اوپر کی اسٹریم میں ترقی کے اندر فرعون بن جائے گا۔ بیلنس کر۔ جہنم انسان کو خوف دلائے گی ظالم بننے سے، اور جنت اسے امید دلائے گی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو۔ تو یہ دونوں کو کہاں اپلائی کرنا ہوتا ہے؟ دنیا میں، تجربات میں، مشاہدات میں، تعلقات میں، رشتہ داریوں میں، کاروباروں میں۔ اس کو اصل تھوڑی سمجھنے کے لیے کہا ہوا ہے، لیکن جینا تو اور دل کو وہ رویت نصیب بھی جتنا زیادہ اس گرائنڈ میں جائے گا اور مینٹین رکھے گا، اتنا زیادہ رب کے ساتھ وہ تعلق مضبوط ہوگا۔ ورنہ ہے تو سب کا دعویٰ معرفت رب کا، تو وہ تعلق افراد تفرید کی بیس پر کھڑا ہوا یا عین اس عدل پہ کھڑا ہے؟ امت وسطہ جس نے کہا، جو اللہ نے کہا کہ امت وسط بن کے اس معرفت کو قائم رکھ۔ افراد تفرید میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوش کر کے کہ جی ہمارے پاس تو کیونکہ حق موجود ہے اور رب کی ہمارے پاس دلیلیں بھی موجود ہیں، اور کیونکہ یہی تو کر رہے ہیں سب، اور ایک پارٹی وہاں پر، ایک پارٹی وہاں پر ہے، کہیں کہیں آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، پھر مفادات میں پیچھے۔ وہ وحدت کہاں گئی امت کی؟ وہ وحدت کہاں ہے امت کی؟ اور وہ امت کی نیوکلیئر انرجی جس نے پھر دوسری سویلائزیشنوں سے لڑنا تھا، وہ وحدت کہاں چلی گئی؟ وہ وحدت کہاں ہے؟ صرف کنوینئنسز۔ اور خیر بھی ہوگا، میں تو وہ ہوں بھی نہیں جو کہوں کہ جی سارا ہی مطلقاً شر ہے، میں تو کہتا ہوں جی سارا ہی مطلقاً خیر ہے۔ ان خیروں کے اندر سے سب سے بڑی خیر ہے لا الہ الا اللہ، توحید۔ مگر اس توحید کے ساتھ بھی اور بہت سی خیر جڑی ہوئی ہیں جنہیں ایک سسٹم اور نظام چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ نمونہ دکھایا وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس انرجی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بنا تھا، رب کی رویت کو حاصل کرنے میں بھی آگے بڑھنے کے لیے، اور دنیا کے اندر بھی اس چیز کو کلیم کرنے کے لیے۔ ورنہ صحابہ پھر رک جاتے ہیں حجاز کے اندر ہی، وہ گئے، وہ روس تک گئے، وہاں قسطنطنیہ تک پہنچ گئے، وہاں پرتگال اسپین تک طارق بن زیاد پہنچ گئے۔ وہ انرجی تھی، توکل بھی تھا، اعتماد بھی تھا، اور ایکسپیرینسز بھی تھے، مشاہدات بھی تھے، اور تجربات بھی تھے۔ تو اپنی زندگیوں کو
اس رمضان میں اس ٹینک کو فل کرو جو آگے جنگوں میں کام آئے گا تمہارے. اس ایمان کو بوسٹ کرو رب سے تعلق بنا کے. مگر رب سے تعلق بننا ہی ایک تو ذکر اذکار نماز روزہ حج زکوٰۃ سجدے تلاوتیں قرآن بنتا ہی اسی سے ہے. ایک تعلق بنتا ہے تعمیری فیس کے اندر اسٹرگل میں ڈیسیشنز اور فیصلوں کے بعد جب پیر ہلتے ہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے تیر آتے ہیں سامنے اور پھر رب دکھاتا ہے اپنے موت سے انسان کو اور وہ عین اور حق الیقین بناتی ہیں چیزوں کو. ایک بندہ روز پڑھتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ پہ توکل تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنے کا راستہ دیتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ 30 لاکھ روپے کے ساتھ 50 لاکھ کا رسک لے کے کم تنخواہ کے اندر بھی بچے پیدا کر کے اللہ پال لے گا. یہ سارے دنیا کے کام کر کے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے امر ہو جاتا ہے. تو ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ ایک انرجی کو صرف بڑھانا جس میں اور اس کو دوسری انرجی جو دنیا میں لگنے والی ہے اس کو مائنس کر دینا یا کم کر دینا. ہاں یہ اس دور میں کرنا کہ جب دنیا سراپا شر ہوگی دور فتن پورا ہو چکا ہوگا یہ دنیا میں کوئی خیر نہیں بچی ہوگی کوئی ایک اچھا انسان نہیں بچا ہوگا اور انتزاع العلم ہو چکا ہوگا علماء اٹھ چکے ہوں گے تو پھر تو کہیں آپ پہاڑوں میں چلے جائیں پھر تو آپ کہیں کہ وہاں رہیں. ابھی کیوں مسلمان پیچھے رہیں ابھی کیوں ہمارے لوگ آگے انیشیٹیوز نہ لیں جب ایمان کی دولت اللہ نے دی بھی اور رب بھی ہے ابھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک سے نجات دلائے جو بھی اس کے پیچھے عنصر ہے. انسانیت تو رک گئی نا ہمیں موقع ملا ہے ہم اپنے ٹینک فیول کر لیں. جنگ تو آن ہے شیطان کی بھی ہمارے خلاف اور شیطان کی چیلوں کے بھی ہمارے خلاف. تو آج اگر ہم وہ ساری انرجیاں اپنے اپنے حصوں میں کامیابی کا جو سفر جو ہم کہتے ہیں وہ کامیابی سے مراد کیا اپنے اندر ایکسپیرینس کر لیں کہ آپ کا رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا. ہمارا اصل سبق یہ ہمارے بچوں کو اس قوم کا یہ تھا کہ بھی لڑ لیں اپنی اپنی جنگیں ہم نے حوصلہ دلایا نا دیکھ لیں اللہ طریقے سے جب سب اپنے ایکسپیرینس لے کے آ جائیں گے پھر قوم بنائیں گے اب انشاءاللہ. پھر ہم اس کو سبق دیں گے کہ بھائی اللہ نے تیری یہاں مدد کی تھی نا تیری یہاں کی تھی نا تجھے یہاں بنا دیا نا اب تو اس کو کانسٹیٹیوٹ کر دے ایک بڑے سسٹم کے لیے. تو اسی طرح ایک قوم ایک ملک ایک سلطنت ایک نظریہ فولاد بنتا ہے. لیکن جب سب اپنے اپنے انفرادی ایشوز میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیسے ان کو اکٹھا کرتے ہیں. جب اکٹھا بھی کرنے کی بارت آتی ہے اس میں بھی 50 ہیں آپ کے تو کہاں جائیں گے ہمارے معصوم لوگ عوام کہاں جائے گی ہماری. اور کچھ آ کے سب کی غلطیاں نکالیں گے مگر حل نہیں دینا ڈیفائن نہیں کرنا.